تو بچوں آج ہم بات کریں گے کربلا کے سب سے چھوٹے شہید حضرت علی اصغر علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کے بارے میں تو آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کربلا میں 6 مہینے کے تھے، یعنی جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے 28 رجب کو، تو اس وقت حضرت علی اصغر علیہ السلام کچھ دنوں کے ہی تھے، یعنی نوزاد تھے، ابھی ہی پیدا ہوئے تھے۔ جب حضرت علی اصغر علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے گھر والے بہت خوش تھے، انہیں بہت خوشیاں منائیں۔ ان کی 2 بہنیں بھی تھیں، بی بی سکینہ اور بی بی فاطمہ صغرا۔ بی بی سکینہ 4 سال کی تھیں، بی بی فاطمہ صغرا تھوڑی سی بڑی تھیں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اب وہ مدینہ چھوڑ دیں گے اور کربلا کی طرف روانہ ہوں گے، تو بی بی فاطمہ صغرا بہت غمگین ہو گئیں۔ کیونکہ امام حسین علیہ السلام انہیں اپنے ساتھ کربلا نہیں لے جانا چاہتے تھے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ بی بی فاطمہ صغرا بہت زیادہ بیمار تھیں، اس وجہ سے بعض روایتوں میں مختلف وجوہات ملتی ہیں، لیکن بہرحال بی بی فاطمہ صغرا ساتھ نہیں گئی تھیں۔ جب انہیں خبر ملی کہ میرے بابا جا رہے ہیں، میرے سب خاندان والے جا رہے ہیں، میرا چھوٹا سا بھائی ابھی تو دنیا میں آیا ہے، میرا تو دل اس کے ساتھ بہت جڑ چکا تھا، بہت زیادہ وہ اداس ہو جاتی ہیں، کیونکہ بی بی فاطمہ صغرا حضرت علی اصغر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ آئیں بابا کے پاس، فرمانے لگیں بابا آپ مجھے کیوں ساتھ نہیں لے کے جاتے؟ امام حسین علیہ السلام نے انہیں سمجھایا آرام سے، پیار سے، بہرحال وہ سمجھ گئیں، اچھی بچی تھی نا، جس طرح سے آپ بھی اچھے بچے ہیں۔ بہرحال اب امام حسین علیہ السلام کا یہ قافلہ چلا، بی بی فاطمہ صغرا مدینے میں ہیں، ان کے ساتھ اکیلی نہیں تھیں، خاندان کی کچھ بزرگ خواتین تھیں، بی بی ام سلمہ، بی بی ام البنین، باقی خواتین ان کے ساتھ تھیں مدینے میں، لیکن بہرحال بابا سے جدائی کا صدمہ، بھائی سے جدائی کا صدمہ انہیں سہنا پڑا۔ اب یہ قافلہ جب کربلا پہنچا، عاشور کے دن امام حضرت علی اصغر علیہ السلام کیسے شہید ہوئے؟ یقیناً آپ کے ذہن میں سوال تو آتا ہوگا کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام تو اتنے چھوٹے سے تھے، بھلا 6 مہینے کا بچہ تو چل بھی نہیں سکتا کہ چل کر خود میدان جنگ میں جائے، تو آخر ایسا کیا ہو گیا کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا گیا؟ بچوں جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت کہ جب ہر نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا اور امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے، امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنے خیمے نہر فرات کے کنارے لگائے، لیکن اجازت نہیں دی گئی، بالآخر امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے دور کر لیے۔ اب 2 محرم الحرام کی ہی بات تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے نہر فرات سے دور لگ چکے ہیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ ان کو مزہ چکھا دوں، امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں عباس صبر کرو۔ اب 2 محرم الحرام سے لے کے 7 محرم الحرام تک تھوڑا بہت پانی خیمے میں موجود تھا، کیونکہ بیچ میں حضرت عباس علیہ السلام مختلف ساتھیوں کے ساتھ جا کر نہر سے پانی کچھ مشکیں بھر کر لے آئے تھے۔ لیکن بچوں ہوتا یہ ہے کہ 7 محرم الحرام تک پانی کا سارا ذخیرہ ختم ہو چکا ہے، اب خیام حسینی میں پانی نہیں ہے، بچے پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، اب صحرا کی گرمی تو ویسے ہی بہت شدید ہوتی ہے، گرمی کا موسم، صحرا کی گرمی، بچے بیچارے پیاس سے بے حال، زبانیں سوکھ چکی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام بھی آتے ہیں حضرت علی اصغر علیہ السلام کی امی کے پاس اور کہتی ہیں کہ حضرت علی اصغر کی کیا حالت ہے، کس طرح سے ہیں؟ بی بی کہتی ہیں کہ پیاس سے حالت خراب ہے، بے حال ہے میرا بچہ، زبان سوکھی ہوئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بچے کو میرے حوالے کر دو، میں اسے لے جاتا ہوں، شاید کوئی یزیدی فوج کا آدمی ترس کھا کر بچے کو پانی پلا دے۔ امام حسین علیہ السلام اپنی ابا کے دامن میں بچے کو ڈالتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں ان یزیدیوں کے آگے کہ شاید کسی کو ترس آ جائے اور کوئی پانی پلا دے اس معصوم بچے کو۔ ہزاروں کا لشکر ہے سامنے، امام حسین کھڑے ہیں یہاں پر، تپتی ہوئی دھوپ، جلتی ہوئی زمین، کربلا کا صحرا، امام حسین علیہ السلام گود میں معصوم ننھا سا 6 ماہ کا بچہ۔ یزیدی فوج کے سپاہی منہ پھیر پھیر کر رونے لگے جب بچے نے اپنی سوکھی زبان اپنے سوکھے لبوں پر پھیری۔ چمر نے جب یہ دیکھا، بہت ملعون تھا، جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کی فوج کے سپاہی منہ پھیر کر یہ رو رہے ہیں، تو شمر نے حکم دیا حرملہ کو، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو کاٹ دو۔ حرملہ نے 3 بھالے کا تیر کھینچا۔ 3 بھالے کا تیر پتہ ہے بچوں کسے کہتے ہیں؟ 3 بھالے کا تیر یعنی اس میں 3 منہ ہوتے تھے تیر کے، اور یہ وہ تیر ہوتا تھا جو بہت
بڑے جانور کو گرانے کے لیے، مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، مثلاً بہت ہی سرکش گھوڑے کو مارنے کے لیے یا پھر اونٹ وغیرہ کو گرانے کے لیے۔ اب سوچیں کہ کہاں سرکش گھوڑا، کہاں اونٹ اور کہاں یہ معصوم سا 6 ماہ کا بچہ۔ حرملہ نے تیر کھینچا، تیر کو کمان میں لگایا اور حضرت علی اصغر کی طرف پھینکا۔ وہ تیر معصوم بچے کا گلا چھیدتا ہوا اس پار چلا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بچے کے خون کو ہاتھ میں لیا اور چہرے پر مل لیا، اور وہی شہادت کا ذکر جو آپ سنتے ہیں کہ اس خون کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے فریاد کی، قیامت کے دن میں اسی خون آلود چہرے کے ساتھ اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروں گا۔ تو بچوں، یہ تھی داستان حضرت علی اصغر علیہ السلام کے بارے میں کہ کس طرح سے آپ شہید ہوئے اور کس طرح سے اس معصوم ننھے سے بچے کو بھی یزیدی فوج نے بخشا نہیں۔ لیکن ہمیں ساتھ ساتھ یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح سے ننھے حضرت علی اصغر علیہ السلام بھی امام حسین علیہ السلام پر قربان ہو گئے، یہی قربانی کا جذبہ ہمارے اندر بھی موجود ہونا چاہیے کہ جب بھی ہمارے امام ہمیں پکاریں تو ہم ان کی پکار کے جواب میں لبیک کہیں۔ اب چاہے وہ چھوٹا سا بچہ ہو، بڑا بچہ ہو، درمیانی عمر کا ہو، کوئی بھی انسان ہو، ہمیں ضرور اپنے امام کے جواب پر لبیک کہنا ہے، امام کی باتوں پر عمل کرنا ہے، اور جو امام نے ہمارے لیے لایا عمل طے کیا ہے، جو ہمیں اپنی سیرت کے ذریعے بتایا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور امام پر قربان ہو جانا ہے۔